اس امت کی لے مہربانی ہے، اس کو تکلیف آتی ہے غضب نہیں۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ ایک دوسرے کو راضی رکھے۔ اگر نیت صاف ہو جائے تو 70 سال کا کفر ایک کلمے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اللہ کو نہیں مانتا جو اللہ کا حکم نہیں مانتا۔ اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ کو خوش قسمت بنا دیتی ہے۔ غم چوٹی آدمی کو توڑ دیتا ہے۔ اگر غم میں غم دینے والا کا خیال رہے تو پھر انسان بہت بلند ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بد دعائی نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ لگ جاتی ہے، پھر میں کہتی ہوں انسان اگر بد دعائی نہ بھی دے تو اس کا صبر لگ جاتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو مگر دنیا آپ کو آپ کی دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت سے اجر دیتا ہے۔ کوشش سے نصیب نہیں بدلتا، کوشش کی داستان الگ ہے۔ اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کو جاننا مشکل ہے۔ ہماری ذمہ تسلیم ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور تسلیم اللہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تسلیم کر لیں اور اللہ کی تحقیق کرنا شروع کر دے۔ حقیقت آئینے کی عکس کی طرح ہے، آپ قریب ہو جاؤ وہ قریب ہوتا ہے، آپ دور ہو جاؤ وہ دور ہو جاتا ہے، آپ سامنے سے ہٹ جاؤ وہ بھی ہٹ جاتا ہے۔ آپ کی دنیاوی محبوب کی کوئی تعریف کرے تو آپ مہربان ہو جاتے ہو، اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے پر اللہ مہربان نہیں ہوگا۔ بڑی بڑی لوگ بھی تو مر جاتے ہیں، کچھ کو دنیا میں ہی انعام مل جاتا ہے، مگر میرا انعام خدا کے پاس ہے اور میں محفوظ ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے محفوظ ہو گیا ہوں کیونکہ میرا انعام اس کے پاس ہے۔ تو یہ جس کو انعام مل گیا تو یہ ٹھیک ہے، اور جو محروم ہے وہ اپنا انعام لینے کے لیے آگے جا رہا ہے، تو اس طرح آپ لوگ سیف ہو سکتی ہے۔ زندگی کی بہترین دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھے تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ آنسو والا شخص ہے۔ جب محبوب کا ساتھ ہو، ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے بازار جانا ہے لیکن میں تھکا ہوا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں تیرے ساتھ چلوں گا، بس ساتھ ہونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ مقصد مر جائے تو انسان مر جاتا ہے، بے مقصد زندگی کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو موت سے بدتر ہے۔ اگر کہیں سے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے تو پھر دیدار حق ہو سکتا ہے، ورنہ ناممکن ہے۔ کسی اور کے کہنے پر دیدار نصیب نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی بات ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کسی بدحال اور پریشان شخص سے اس کی 2 لفظ سن لو، آپ اس کی باتیں سنتے جاؤ، تھوڑی دیر بعد دونوں ہلکا ہو جائے گی۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ چھوٹی درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑی درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ یہ نہ کہنا کہ لوگ بڑی آرام میں ہیں، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، ہم دونوں ایک جیسے ہیں، قد ہمارا برابر ہے لیکن حد بڑی مختلف ہے۔ اگر قد برابر رہتی ہے اور حد مختلف رہتی ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ نہ کہنا کہ کیا بات ہوئی کہ اس کا رنگ اور ہے، ہمارا رنگ اور ہے۔ رنگ کا فرق ہمیشہ رہتا ہے، نصیب کا فرق رہتا ہے، اس کو اس کا نصیب ہے اور دوسروں کو اس کا اپنا نصیب ہے۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے،
اور آپ کی کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پھوڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بنتی شروع ہو جائے گی۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ خوشی نہ رہے تو غم کب تک رہے گا؟ اس لیے غم کو بھی 4 دن کا میلہ سمجھ کر گزار لو۔ بندہ نہیں رہتا تو غم کہاں سے رہے گا؟ خود آپ کسی تابعداری نہیں کرتے اور چاہتی یہ ہے کہ ہر کوئی تابعدار ہو تو یہ گمراہی ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کو ملا کر بولے۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہی دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ بھی آواز بلند دعا مانگنے تو وہ دور سے سنتا ہے، اگر دل ہی دل میں دعا مانگنے تو وہی موجود ہوتا ہے۔ انسان کسی کو شریک زندگی بنانے سے پہلے اس کا حال اور ماضی کو دیکھتا ہے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی رفاقت میں اس نے مستقبل گزارنا ہے۔ کامیابی ازدواجی زندگی اللہ کا احسان ہے۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والے دنوں حالاتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ جب اولاد دنیا کی دولت سے امیر بن جائے تو ماں باپ ڈر ڈر کی بات کرتے ہیں کہیں اولاد ناراض نہ ہو جائے، لیکن جب اولاد ایمان کی دولت سے امیر بن جائے تو اولاد ڈر ڈر کی بات کرتی ہے کہ کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ سے عشق میں ایک وقت بھی آتا ہے، دعا تو بہت دور کی بات ہے، انسان تو صرف سوچتا ہے اور اللہ نوازتا ہے۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والوں کے فضل سے کھلتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو اور ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا و آخرت بن جاتی ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے، اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کو عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل و خوار ہو رہے گی۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہے لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان و یقین ہوتا ہے۔ غربت خیرات سے نہیں بلکہ انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ 3 خوبیاں انسان کو ممتاز کر دیتی ہے: ٹھنڈا دماغ، نرم دل، میٹھی زبان۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ اللہ سخت نفرت کرتا ہے 3 گھروں سے: جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، جس گھر میں کسی کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو، جس گھر والے مہمان کے آنے پر ناراض ہوتے ہو۔ ان 3 گھروں سے اللہ اور اس کی فرشتے سخت نفرت کرتے ہیں۔ غورتی غلط تعلقات صرف اس وجہ سے بناتے ہیں
بہت سارے لوگ اس راز سے ناواقف ہوتے ہیں جو عورتیں غلط تعلقات بناتے ہیں۔ ان کی تعلقات بنانے کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جتنی توجہ اور پیار امید انہیں ان کی شوہر سے ہوتی ہے وہ انہیں نہیں ملتی۔ عورت کے غلط تعلقات کی دوسری وجہ غربت یا حالات کی خرابی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو بدل دیتی ہے اور عوام کا روح بدل دیتی ہے۔ اب اللہ کی طرف رجوع کرو اور کہو کہ یا اللہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، تو ہی لوگوں کو دل بدلنے والا ہے، مجھے حوصلہ دے اور ان کو اصلاح دے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ورنہ کہتی ہی ہے کہ لوگوں سے لڑنے والا لوگوں سے نہیں لڑنا رہا ہوتا بلکہ اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کو ناپسند کرنے والا آخرکار اپنی اولاد اور بیوی کو بھی ناپسند کرنا شروع کر دے گا۔ اس کی عطا تمہاری طلب سے بھی آزاد ہے، تم مانگنو یا نہ مانگنو، دینے والا دے گے رہے گا۔ بات مشکل تو ہے، اس لیے سوال کر کے بات خراب نہ کر لینا۔ اس نے کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا وہ ساری بات پہلے لکھ چکا ہے، وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ ایک آسان سی بات ہے کہ آپ دل کے ساتھ توبہ کرو تو ماضی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، پھر آپ معصوم ہو گئے، معاف ہو گئے اور آج سے نئی زندگی شروع ہو گئے۔ اور شروع کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور گلے نہ کرنا کہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا۔